اور ایک بدبخت میں اسے کہہ رہا ہوں، اور یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے، اس پر دلائل ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آج کل علماء اہل سنت پہ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ محفلوں میں ابو طالب کے کفر پہ دلیلیں دیں، یہ ضروری ہو گیا ہے ان پہ۔ میں ایک جملہ کہوں گا، ہو لمبی بحث نہیں ہے۔ کملی والے نے فرمایا اگر آج ابو طالب ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ یہ تو حدیث مانتے ہو نا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بس مختصر بات یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا میرا معجزہ ظاہر ہوا، آج ابو طالب ہوتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ بھئی جس کی آنکھیں کملی والے کی شان دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں اور دل اس کی شان سن کے بیان کر کے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور افسوس، اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھوا کے تم یہ کہتے ہو، ایک دفعہ اعلان کہو کہ میں کافر کا پتر ہوں، میں کافر کا بیٹا ہوں، پھر ہمیں پتا چلے گا کہ تم میں غیرت اور حوصلہ کتنا ہے۔ یہ نام سادات کا بدنام نہ کرو۔ سادات کی گفتگو اور سادات کی اپنے آباء و اجداد سے وفا بتاتی ہے کہ یہ سید ہے۔ یہ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، غریب نواز کی ربائی جو اتنی صدیوں کے بعد کھڑی ہے تو اپنے زور پہ کھڑی ہے۔ آج مخالفت ہوئی ہے تو اس دور میں نہیں ہوگی، لیکن غریب نواز نے کہا میرا تو بابا ہے حسین، تمہاری باتیں سن کے میں اب اپنے بابا سے وفا نہ کروں گا، بابا کی شان بیان نہیں کروں گا۔ ہمارے تو بابا ہیں ابو طالب۔ اب آپ کے پریشر میں آ کے تو بات کرنا چھوڑ دیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ نے غریب نواز پہ فتویٰ اس دور کے ملاؤں نے لگایا ہوگا اور غریب نواز نے جواب دیا ہوگا تمہاری باتیں ہیں اپنے پاس رکھو، میں بابا کا نام اور اس کی شان نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہارا ذوق ہے تم اپنے پاس رکھو، تمہاری باتیں ہیں تم اپنے پاس رکھو، لیکن یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کی آنکھیں کملی والے کی شان سن کے بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور جن سے کملی والے نے پیار کیا ہے اور جنہوں نے کملی والے سے پیار کیا ہے ان کی شانیں سن کے بھی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور تازگی ملتی ہے۔ تم مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، تمہارا نام ختم ہو جائے گا، زندہ وہی رہیں گے، زندہ وہی رہیں گے جن کے ہاتھ میں دامن آل رسول ہے۔ حضور کے دور کے صحابہ اور حضور کے دور کے اہل بیت تمہیں پسند ہیں، اور بعد والوں کے متعلق تم کہتے ہو تمہارے پاس بخاری نہیں پہنچتی، مسلم نہیں پہنچتی، ترمذی نہیں پہنچتی، ابو داود نہیں پہنچتی، نسائی نہیں پہنچتی، ابن ماجہ نہیں پہنچتی، اگر زین العابدین نہ ہو، اگر محمد باقر نہ ہو، اگر جعفر صادق نہ ہو، اگر موسیٰ کاظم نہ ہو، اگر علی رضا نہ ہو، اگر علی نقی نہ ہو، اگر علی تقی نہ ہو، اگر حسن عسکری نہ ہو، اگر نفس زکیہ نہ ہو، اگر زید شہید نہ ہو، یہ نہ ہو تو تیرے پاس حدیث کا نصاب نہیں پہنچتا۔ یہ جملہ ان لوگوں کے نام ہے جو کہتے ہیں یہ شیعوں کے امام ہیں، شیعوں کے امام تھے تو بخاری میں ان کی روایت کیسے آئی، مسلم میں کیوں آئی، ترمذی میں کیوں آئی؟ گویا کہ سیاہ ستہ کے راویوں نے کہا یہ شیعوں کے امام نہیں ہیں، جنہوں نے حدیثیں لکھ کے تم تک پہنچائی ہیں یہ ان کے بھی امام ہیں، یہ ابو حنیفہ کے بھی امام ہیں، یہ مالک کے بھی امام ہیں، یہ شافعی کے بھی امام ہیں، یہ احمد ابن حنبل کے بھی امام ہیں۔ اور گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، اس دور میں وہ لوگ بظاہر غالب تھے جنہوں نے ان کو چھوڑا ہے، اور وہ لوگ مارے کھاتے تھے جو ان کے وفادار تھے۔ وقت گزرتا گیا، 14 صدیاں گزرنے کے بعد ان کے دشمنوں کو کوئی نہیں جانتا، اور امام ابو حنیفہ کو آج بھی لوگ جھک کے سلام کرتے ہیں۔ امام مالک نے بازو نکلوا دیے ان کی محبت میں، امام شافعی نے فتوے سہے، امام ابو حنیفہ کی شہادت ہوئی، امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، کہا کوئی بات نہیں ہے جو ہوتا ہے وہ ہو، لیکن ان کی وفا صدیاں گزرنے کے بعد ہمارا نام بھی زندہ رکھے گی، ہمارا کام بھی زندہ رکھے گی۔